بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. سامعین عزیز، آج کا یہ ہفتہ وار درس قرآن، اس میں مجھے اور آپ کو شرکت کی توفیق خالق نے عطا فرمائی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور پارہ نمبر 15 ہے۔ رب الجلال نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا اللہ تعبدوا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنی، الا ایاہ، وہی تمہارا رب ہے، وبالوالدین احسانا۔ آیت کی ترتیب دیکھیں کہ پہلے رب الجلال نے حکم دیا کہ میرا حکم مانو اور میرے علاوہ کسی کی بھی پوجا نہیں کرنی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، اس نے سلوک سے پیش آنا۔ کتنی بڑی بات ہے ماں باپ سے اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا کہ ترتیب دیکھیں قرآن کریم کی، کہ پہلے رب نے اپنی بات کی اور ساتھ ہی تیرے میرے والدین کی بات کی۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ پہلے کہا کہ میرا حکم مانو، میرے علاوہ کسی کو رب نہ مان بیٹھنا، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دے دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ اب کیسے کرنا ہے یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے، اور کب کرنا ہے اس پر بھی آگے کلام فرمایا رسول اللہ، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے تیرے میرے سامنے یہ جو قرآن ہے نا، یہ سورہ قیامت تک کے ہر بندے سے خطاب کا، یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تیرے سامنے، توجہ کرنی ہے، یہ کوئی شعر نہیں ہے جس سے آپ رہ گئے تو کوئی بات نہیں، اگلے میں محفوظ ہو جائیں گے، یہ ربط ہے۔ اگر پیچھے رہ گئے تو پھر آپ کو اگلی بات سمجھ نہیں آئے گی، ادھر توجہ کرنی ہے۔ فرمایا اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک، یعنی ماں یا باپ، ان میں سے ایک، بات ہو رہی ہے والدین کی نا، ان میں سے ایک یا دونوں، کیا فرمایا؟ احدہما، ایک، او کلاہما، یا دونوں، بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ کہاں پہنچ جائیں؟ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ فلا تقل لہما، تو ان سے نہ کہنا۔ اے بھائی تعالیٰ، کیا نہ کہنا، کیا نہ کہوں؟ جب ماں بوڑھی ہو جائے یا باپ بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان سے کیا نہ کہوں؟ اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما، نہ کہنا، لہما، دونوں کے لیے، اف، لفظ اف، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا، نہ ان کو، کاش کبھی ہم یہ قرآن کھول کے پڑھتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہ انہیں جھڑکنا۔ ماں باپ تو ہمارے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم نے نہیں جھڑکنا۔ قرآن اللہ کا بات تیرے میرے والدین کی ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی متقی نہیں، کسی کا باپ بڑا متقی ہو، بڑا پرہیزگار ہو۔ حدیث میں یہ بات کی روشنی میں آگے نصیحتیں تو چلیں گی، لیکن مختصراً بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہاں کوئی نہیں لکھا کہ نیک ہو تو نہیں جھڑکنا، ٹھیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہو تو نہیں جھڑکنا، روزے رکھنے والا ہو تو نہیں جھڑکنا، حج کیے ہو تو نہیں جھڑکنا، نہ، یہ عموم ہے، عام بات ہے۔ کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اچھا اللہ، ہم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اف بھی نہیں کہنا، تو پھر کہنا کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے، ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی، قولاً کریما، تعظیم کے ساتھ بات کرتے۔ سبحان اللہ، کس کے ساتھ بات کرنی ہے سر؟ تعظیم کے ساتھ، تعظیم۔ اب تعظیم پہ اگر ہم کلام شروع کر دیں تو تعظیم ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ اس کی وضاحت کے لیے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت پروانہ شمع رسالت پشتہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں جانا پڑے گا کہ تعظیم کیسے کرنی ہے۔ یہ ترجمہ لکھنے والے چونکہ وہ ہیں کنز الایمان
لکھنے والے اعلیٰ حضرت تعظیم کا لفظ ہے نا، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں کے ساتھ بات بڑی تعظیم سے کرنی ہے۔ اب تعظیم کیسے ہے؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بات کرے، اپنی ماں سے بات کرے، اس کا یہ دل کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش آ گئی ہے، آرزو آ گئی ہے، تمنا آ گئی کہ آج میں نے اپنی ماں سے بات کرنی ہے، باپ سے بات کرنی ہے، تو کیسے کریں؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ شریف میں لکھتے ہیں بندہ جا کے ماں سے بات کرنا چاہتا ہے، ماں کے قدموں میں کھڑا ہو جائے، باپ سے بات کرنا چاہتا ہے، باپ کے قدموں میں جا کے کھڑا ہو جائے اور ہاتھ باندھ لے۔ یہ ہے تعظیم، یہ ہے تعظیم۔ خدا نہ کسی کو نصیب ہو جائے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے ماں جی والد صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اگر تو ماں اجازت دے دے، اگر ماں اجازت دے دے تو پھر بات کر لے۔ یہ ہے تعظیم، اعلیٰ حضرت نے بتائی۔ درس سے قرآن میں آنے والوں کو اگر ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں تو اسی آیت کی تفسیر کے بارے میں بے شمار حدیث طیبہ، چونکہ یہ ترجمہ کنز ایمان ہے اور اس کی تفسیر بھی لکھنے والے عاشق رسول ہیں، خزائن العرفان سید نعیم الدین مراد آبادی، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث لکھتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں بخاری میں سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں۔ بوڑھے ہو گئے حدیثیں لکھتے لکھتے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ بتلائیے کہ ہم نے سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کرنا؟ تو کریم آقا نے فرمایا تمہاری ماں۔ کتنا پیارا نام ہے، بولیے سبحان اللہ، تمہاری ماں۔ پھر عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ اور کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار پھر عرض کر ڈالی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر عرض کر ڈالی یا رسول اللہ کس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، چنگا کام اچھا سلوک کس کے ساتھ کرنا ہے؟ تو خالق کے دولہ، کائنات کی جبین کا جھومر تیرے میرے آقا نے فرمایا حسن سلوک اگر کرنا ہے تو اپنے باپ سے کر۔ سبحان اللہ۔ خطیب ہونے کے ناطے بڑے جملے ہیں اس جگہ کے لیے، لیکن میں اپنے ضبط نفس کو رکھتے ہوئے آپ کو احادیث سنانا چاہتا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کر، اور کوئی بندہ کہے نا آپ کو کہ اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں ان مصنوعات کا بائی کارڈ کرنا ہے اور خود کوک پی رہا ہو، تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ بھائی کسی کو ترغیب دلانے کے لیے خود سرا کو ترغیب کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ہمارے بعض بھائی انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ یہ سلسلے کو مزید بڑھائے کہ ہاں جو میں رات کو درس کا سلسلہ، تو انہوں نے پہلے خود سے ابتدا کی ہے، آج ان کے گھر درس ہیں داتا ٹاؤن میں، داتا ٹاؤن میں رہنے والوں بھی آپ کو پیغام دے رہے ہیں، خود درس کروا کے تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی کرواؤ۔ اگر یہ کہتے رہیں زبانی اور خود نہ کریں تو اس طرح سے عمل تو نہیں ہو سکے گا۔ کسی کو ترغیب دلانے کے لیے آپ کو خود سرا کو ترغیب بننا پڑے گا۔ تو کریم آقا نے فرمایا 3 دفعہ صحابہ نے سوال کیا، 3 بار حضور نے کہا اپنی ماں سے اس نے سلوک کرنا ہے، 4تھی بار کہا اپنے باپ سے کرنا ہے، تو پھر حضور نے کیا کیسے اپنے والدین سے؟ یہ بھی تو سننا پڑے گا نا۔ حضور فرماتے ہیں میں نفل نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں پکارتی تو میں اپنا رخ، عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، میں سجدے میں سر رکھا ہوتا، میں اپنا سر اٹھاتا اور اپنی ماں کی طرف التفات کرتا، میں جھک جاتا اپنی ماں کی طرف، ان کی بات سنتا، نفل نماز کی بات ہے۔ اور پھر آپ تو جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو والدہ طیبہ ہیں وہ وصال فرما گئی تھی، تو کریم آقا جب بھی قبر انور کے قریب سے گزرتے تو کھڑے ہو کے وہاں رویا کرتے کہ اس مٹی نے میری ماں لے لی ہے۔ یہ لوگ